كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہمیں اپنے الفاظ میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کا حقیقی مقصد زندگی کا وہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم کرے. اور اس حوالے سے گزشتہ دروس میں محترم امام صاحب نے بھی کچھ احادیث پیش کی، لیکن طبعاً انسان کی دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ اتنے زیادہ احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبادت کرو. عبادت بہت وسیع ہے. عبادت کے جو معنی ہے سب سے زیادہ تو اس میں جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ تو نماز ہے، اور نماز کے حوالے سے بھی بہت ساری شرائط ہیں کہ توجہ قائم کرو، نماز میں لذت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو انسان کے ذہن میں جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی پریکٹیکل چیز ہمیں بتائی جائے کہ ہم اس عبادت کو شروع کیسے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ احادیث خاص پیش کرتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا سے محبت کرتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. یعنی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے مال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اب ان دو احادیث میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پریکٹیکل ٹپ دے دیا ہے کہ آپ اپنی عبادت کو کیسے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کمزوری ہے. اور اسی چیز کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت زبردست فکر میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا خدا کو خدا سے مانگو. یعنی اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم سمجھ کے ہو کہ حقیقت یہی ہے، زندگی کی حقیقت کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل خدا تعالیٰ کو پانا ہے، تو خدا سے خود جا کر مانگو. اور اس بات کو لیتے ہوئے خاص صاحب ایک 11 سالہ بچے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. 11 سال کا بچہ ایک دن سوچنے لگا کہ کیا خدا ہے، اور وہ احمدی بچہ تھا. وہ یہ سوچنے لگا کہ کیا میں نے اس لیے احمدیت قبول کی ہے کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ احمدیت سچی ہے.
یا میں حقیقت میں جان چکا ہوں کہ احمدیت واقعتاً سچی ہے، اس لیے میں نے احمدیت قبول کی۔ اب پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ 11 سال کے بچے کو کیا پتا کہ عرفان الہی کیا چیز ہے، تعلق باللہ کیا چیز ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کون ہے، آپ کی سچائی کے کیا کیا دلائل ہیں، اسے کیا پتا، وہ کتنا میچور ہے۔ لیکن اس 11 سالہ بچے نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا، اور وہ 11 سالہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے پورا دن لگایا اور غور و فکر کیا اور سوچا کہ کیا خدا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آخر رات کو میں اس یقین پر پہنچا کہ ہاں خدا ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا تعالیٰ واقعتاً ہے، اور اس بات کا بھی مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حقیقتاً خدا کی طرف سے ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ 11 سالہ بچہ کون تھا؟ حضرت مسلم موعود۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے ہیں، تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا اور احمدیت کو چھوڑ دوں گا۔ اب اندازہ لگائیں 11 سال کی عمر میں آپ نے خود اس بات کی تحقیق کی، اور آپ نے فرمایا کہ جتنا میں سوچتا جاتا تھا کہ خدا ہے یا نہیں، خدا تعالیٰ کی سچائی حقیقت کے کیا کیا دلائل ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے کیا کیا دلائل ہیں، تو میرے ایمان میں ایک پختگی عطا ہوتی جاتی تھی۔ میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہ ہو کہ میں دوبارہ اس بارے میں شک کروں کہ تو ہے یا نہیں۔ اور پھر اب وہ اس بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو پریکٹیکل حضور نے 11 سال کی عمر میں ہمیں سکھایا وہ کیا ہے، یہی کہ خدا کو خدا سے مانو۔ آپ نے فرمایا اگلے دن جب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی، میں اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کیا اور مصلی بچھایا، اور میں بہت رویا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور وعدہ کیا کہ اے خدا آج کے بعد میں کبھی معاف نہیں چھوڑوں گا، اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور یہ بھی دعا کی کہ اے خدا ایسا کبھی نہ ہو کہ میرے دل میں یہ شک پیدا ہو کہ تو ہے یا میرے والد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سچے نبی ہیں یا نہیں۔ تو حضور نے 11 سال کی عمر میں ہمیں یہ سبق دے دیا اور یہ سکھا دیا کہ اگر انسان کو کچھ بھی نہ علم ہو، کسی چیز کا بھی علم نہ ہو، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کیا کتابیں پڑھے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے اور ہمیں علم نہیں ہے اور اتنی زیادہ محنت کیا کریں۔ ان کے لیے یہ پریکٹیکل ٹپ جو انسان آج ہی فوراً انسان اس بات پر عمل کر سکتا ہے، اور اسی چیز کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جگہ پہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کا اقتباس پیش کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں، اور اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے جس کا حضور نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا کہ انسان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اس میں سے جو احکامات ہیں وہ نکالنے چاہیے، اور ایک حکم جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور تمہیں اسی چیز کی جزا دی جائے گی جو تم کماتے ہو۔ اس حوالے سے حضور فرماتے ہیں دنیا کی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے،
ताकि फलयज़हबू कलीलन वलियबकू कसीरन, यानी हंसो थोड़ा और रो बहुत का मिज़ाज बनो। लेकिन जिस शख्स की दुनियावी तमन्ना कसरत से है और वो रात दिन बीवियों में मसरूफ है, उसको रिक्कत और रोना कब नसीब होगा? सूफियों ने लिखा है कि अगर 40 दिन तक रोना ना आवे तो जानो उनके दिल सख्त हो गए। खुदा ताला फरमाता है फलयज़हबू कलीलन वलियबकू कसीरन, कि हंसो थोड़ा और रो बहुत। मगर इसके बरअक्स देखा जाता है कि लोग हंसते बहुत हैं। अब देखो कि ज़माने की क्या हालत है। इससे ये मुराद नहीं कि इंसान हर वक्त आंखों से आंसू बहाता है, बल्कि जिसका दिल अंदर से रो रहा है वही होता है। इंसान को चाहिए, अब हुजूर वही बात बयान फरमा रहे हैं जो भी वाक़े में जिक्र हुई थी, इंसान को चाहिए कि दरवाजा बंद करके अंदर बैठकर खुशू और खुजू से दुआ में मशगूल हो और बिल्कुल इज़्ज़ो न्याज़ से खुदा के आस्थाने पर गिर पड़े, ताकि वो इस आयत के नीचे ना आए। जो बहुत हंसता है वो मोमिन है। अगर सारे दिन का नफ्स का मुहासबा किया जाए तो मालूम हो कि हंसी और तमस्कुर की मीज़ान ज़्यादा है और रोने की बहुत कम है, बल्कि अक्सर जगह बिल्कुल ही नहीं। अब देखो कि जिंदगी किस कदर गफलत में गुजर रही है और ईमान की राह किस कदर मुश्किल है। कोई एक तरीके से मरना है और असल में इसी का नाम ईमान है। तो हुजूर ने भी अपने अल्फाज में हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि जिंदगी की हकीकत को जानना और उसके लिए कोशिश करना, ये अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम दिया है, सिर्फ एक काम। अगर देखा जाए तमाम अहकामात को इकट्ठा किया जाए तो उसका खुलासा ये है कि इंसान खुदा ताला से एक तो ताल्लुक पैदा करे, लेकिन खुदा ताला को पहचान, खुदा ताला की हकीकत को, खुदा ताला के साथ एक हो जाए। और यही वो फर्क है जो हम में है और दूसरे मुसलमानों में। अब दूसरे मुसलमान जो हैं, हदीस में आता है कि हम ने फरमाया है कि ऐसा ज़माना आएगा कि जो मसाजिद हैं वो भरी हुई होंगी, लेकिन जो मुसलमान हैं उनके दिलों से ईमान हट जाएगा, उनके दिलों में ईमान नहीं होगा, तकवा नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर हुजूर ने भी फरमाया और हदीस में भी आता है ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुन, कि कुरान का कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, सिर्फ उसकी रस्म। यानी कुरान करीम को ज़ाहिरी तौर पर चुनना, इसका हुजूर ने भी अपने खुतबे में बयान फरमाया, ज़ाहिरी तौर पर कुरान करीम से मोहब्बत करना और कुरान करीम को इज्जत देना। तो अगर इस तरह देखा जाए तो बहुत से मुसलमान हैं जो हमसे ज़्यादा बहुत तवज्जो से और बहुत सख्ती के साथ अपनी नमाज़ें सिर्फ अपने वक्त का हज करके अपनी नमाज़ें जो हैं वो तवज्जो से और मस्जिद में आकर रखते हैं और कुरान करीम को बहुत इज्जत देते हैं ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन फ़र्क क्या है? एक सिर्फ हमारा बुनियादी फ़र्क है, और वो ये है कि हम ये कहते हैं कि खुदा आज भी बोलता है, वो कहते हैं खुदा आज नहीं बोलता। अगर ये फर्क हमारे अंदर ज़ाहिरी तौर पर और बाकी तौर पर नहीं कि हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हाँ खुदा आज भी बोलता है, तो फिर बुनियादी तौर पर हमारा कोई फर्क नहीं, फिर ज़ाहिरी तौर पर वो हमसे बहुत आगे है। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल टिप जो हुजूर ने हमें सिखाया है और बताया है, ये हर इंसान, चाहे वो आलिम हो या ना हो, चाहे उसको हकीकत यानी इरफान इलाही और खुदा ताला की हकीकत का पता हो या ना हो, हर इंसान फौरन ये काम शुरू कर सकता है। हुजूर ने बयान फरमाया कि खुदा को खुदा से मांगो। इंसान सजदे में जाकर अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करे कि ऐ खुदा, मुझे ये तो पता चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तुझे पाना है, और जिस तरह तुमने बयान फरमाया कि मन
يعمل فهو في الآخرة يعمل. کہ جو شخص اس دنیا میں رہتا ہے، جس شخص نے اس دنیا میں خدا کو نہیں پایا، خدا کو نہیں دیکھا، وہ آخرت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا. تو اے خدا میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں آگے کیا کروں. تو اے خدا تو خود میری رہنمائی فرما اور میری مدد فرما اور میرے لیے راستے کھول. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میری راہ میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ضرور حقیقت ضرور میں ان کو جو میری طرف راستہ ہے وہ دکھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حقیقت کو اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بانا نہ بولتا صاحب مختلف جس طرح غیر بھی مولوی تے بدتمیزیاں بول رہے نا، یہ علمی گفتگو سی. پھر انہوں نے اپنے کتاباں اپنا علم رکھ دیں کہ وہ خدا دی تائید خدا تعالیٰ نے ذہن چ پاندا اسی وقت کہ سٹاف تے اسی کدے کدے عادت بھی چلے جانے واپس. ہارون علیہ السلام دا رائٹ کیونکہ اس وقت کہ اللہ تعالیٰ تیز تھی حضرت موسیٰ صاحب پھر نہیں سٹارٹ چلنا میں اچھا ایک بار تو